بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو مختصر سی باتیں۔ ایک صاحب نے توجہ دلائی وضو کے حوالے سے، مشاہدہ ان کا یا انہوں نے دیکھا ہوگا اس چیز کو، یا بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ وضو کرنے کے لیے جو آتے ہیں لوگ، تو بعض اوقات تیزی سے آیا اور فوراً وضو شروع کر دیتے ہیں، اور وضو کے دوران دو باتوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ ایک تو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ لازمی ہے، یہ عام حکم نہیں ہے جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا جائے۔ عادت تو یہی ہونی چاہیے کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے، اور آدمی کو جو کام بھی کرنا ہے وہ اچھا ہی کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ برے کام کی توقع ایک مسلمان شخص سے نہیں کی جاتی، اس لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ تو پڑھنی ہی چاہیے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کے لیے بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، جس میں ایک کھانا کھانا، پانی پینا اس کے شروع میں، اور ایک وضو کرنا۔ اس لیے جو احباب وضو کے لیے تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، تو انہیں اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ بڑے اطمینان سے بیٹھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اطمینان سے سارے کے سارے وضو کے اعضاء انہیں اس طریقے سے دھویا جائے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن یہاں ضمناً ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ پانی کی قلت کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایک بار ہاتھ دھو لیتا ہے، ایک بار منہ دھو لیتا ہے، اور اس پانی کو اچھی طرح سے مل کر اس عضو کو، ہاتھ کو یا بازو کو یا منہ کو اچھی طرح گیلا کر لیتا ہے کہ کوئی بھی حصہ اس میں سے خشک نہیں رہا، تو ایک بار کرنے سے بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ پانی زیادہ ہے تو 2 بار کرنے سے وضو ہو جائے گا، اور پانی وافر ہے تو پھر 3 بار کرنا یہ پسندیدہ ہے، یہ مسنون ہے۔ لیکن اگر پانی کی شارٹیج ہے اور شدید قلت ہے، گھر میں آج کل بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ لازمی قرار نہ دیا جائے کہ جب تک میں 3 دفعہ اپنے ہاتھ اور پورے تسلی سے نہ دھوں اور چہرہ اور پاؤں نہ دھوں گا تو میرا وضو نہیں ہوگا۔ تو پانی کی قلت کی وجہ سے ایک بار دھونے سے یا 2 بار دھونے سے وضو ہو جاتا ہے۔ احتیاط صرف اتنا ہے کرنی ہے آپ نے کہ جسم کا وہ حصہ خشک نہ رہے، آپ گیلا ہاتھ جو ہے نا اس پر اچھی طریقے سے اس کو مسل دیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے گیلا ہو جائے اور وہ تر ہو جائے۔ اس وجہ سے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور آپ نے اور 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھوتے ہوئے وضو پورا کرنا ہے۔ وضو کے دوران پانی کا نل کھلا چھوڑ کے رکھنا یہ انتہائی زیادتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی جو ہیں وہ ایک بہت پانی کے بڑے ذخیرے پر موجود تھے اور وضو کر رہے تھے، پانی وافر مقدار میں موجود تھا، تو صحابی نے کچھ بے احتیاطی کی ہوگی اس شخص نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ احتیاط کریں اور پانی ضائع مت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پانی بہت ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دریا کے کنارے پر بھی ہو تب بھی پانی میں احتیاط کرو، پانی کے استعمال میں احتیاط کرو۔ اس لیے نل کھلا چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے، اس میں خصوصی طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس وجہ سے وضو کے حوالے سے یہ بات ہے۔ وضو کے حوالے سے ایک اور بات ایک بزرگ نے بتائی، بڑا اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو بھی کنوے کروں۔ یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے وضو کے اعضاء اور اس کے ذریعے سے جو بھی اس نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ نے سن رکھی ہے حدیث کہ ایک دفعہ ایک خشک زرد پتوں والی ٹہنی ہاتھ میں پکڑی جس کے پتے خشک ہو چکے تھے، اور اسے جھٹکا دے کر سارے پتے جب اس کے گرا دیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کرنے سے انسانی اعضاء کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑ گئے۔ لیکن اس بزرگ نے ایک بڑی اچھی وضاحت کی اور کہا کہ جب آدمی وضو کرے تو وضو کے اعضاء کے ساتھ ہی جیسے جیسے وہ عضو دھوتا رہے اس اعضاء کے بارے میں غور کرے۔ میں ہاتھ دھو رہا ہوں تو میں اس بات کا تہیہ کروں
کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے گناہوں کو دھو دیا ہے، صاف کر دیا ہے، اور اب میں اگلی نماز تک ان ہاتھوں سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گا کہ جس کی وجہ سے مجھے پکڑ کا سامنا کرنا پڑے۔ گویا کہ ہاتھ اور منہ دھونا یا کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یا چہرہ دھونا یا کان کا مسح کرنا یا سر کا مسح کرنا یا پاؤں دھونا، یہ سارے کے سارا اعضاء جو ہیں وہ صرف دھونا اور مسح کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کانسیپٹ کو، اس تصور کو بھی تازہ کرنا ہے کہ میں ان اعضاء کے ذریعے سے گناہ کی زندگی اختیار نہیں کروں گا اور ان اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کروں گا، تو تب کہیں جا کر اصل طہارت اسے میسر ہوگی۔ پانی سے وضو کے عضو کو دھو دینا یہ اس کی صرف ظاہری طہارت ہے، اور باطنی طہارت یہ ہے کہ میں منہ سے کلی کروں اور پھر منہ سے بدزبانی اور غیبت اور اس طرح کے جتنے بھی گناہ مجھ سے ہوتے ہیں میں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں۔ کانوں کو مسح کروں تو میں کانوں سے جو بری باتیں سنتا رہا ہوں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہوں۔ ہاتھوں کو دھوتا ہوں تو میں ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی جو بیماری یا گناہ ہے میں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں۔ اس وجہ سے وضو کے کرتے وقت آئندہ جب ہم کریں تو اس تصور کو آپ تازہ کریں تو آپ کو ایک نئی روحانی طاقت میسر آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یقیناً اس کی وجہ سے پھر نماز میں بھی ایک آسانی اور برکت پیدا ہوگی۔ ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔